یہاں میں ایک بات اور آگے کرتا چلوں کہ جب اللہ کے رسول کے نائب غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو مورخین نے اور سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے بسا اپنی تمام کتب میں کہ غریب نواز کی نگاہوں میں فیضان رسالت تھا۔ وہ کیمیائی نظر جو تھی دلوں کے اوپر پڑے دلالت کے، گمراہی کے، کفر و شرک کے جو پردے تھے، غلاف تھے، انہیں نگاہ ولایت ہٹاتی گئی اور تصفیہ قلب، تصفیہ نفس کرتی گئی۔ جو لوگ غریب نواز سے جڑے، غریب نواز کے پیغام سے بھی جڑے اور غریب نواز کے عمل سے بھی جڑتے گئے۔ غریب نواز کا پیغام اسلام جو تھا وہ عالمگیری تھا، آفاقی تھا، ایمان باللہ اور محبت الہی تھا۔ جس نے ایمان باللہ، اللہ پر یقین کیا اور اس پہ استقامت پذیر ہوا، اسے اللہ کی محبت حاصل ہوئی، اور جسے اللہ کی محبت حاصل ہوئی پھر اس میں امتیاز من و تو نہ رہا۔ یعنی میں کون ہوں اور تم کون ہو، ہمارے نزدیک صرف اللہ کی ذات ہی لائق عبادت ہے، اور سارا غرور و تکبر اسی کی ذات پر جچتا ہے، اسی کو سمجھتا ہے، وہی اس کا سزاوار ہے، ہم سب اس کی مخلوق ہے۔ بہت خوبصورت الفاظ علی میاں ندوی نے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھے ہیں، اور سلسلہ چشتیہ کے حوالے سے لکھے ہیں، بالخصوص سلسلہ چشتیہ کے ترجمانی میں لکھے ہیں مولانا علی میاں ندوی صاحب نے، بانی ندوۃ العلماء نے، اپنی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت میں سلسلہ چشتیہ کے لیے لکھتے ہیں کہ اپنے درد مندانہ مزاج اور نسبت عشقیہ کی بنا پر ہی جو سلسلہ چشتیہ کا سرمایہ ہے، اس سلسلے کو ہندوستان کا دل جیت لینا اور اس کو اپنی محبت کا اسیر اور عشق الہی کا نخچیر بنا لینا آسان تھا کہ زمانہ قدیم سے محبت اور درد اس سرزمین کے خمیر میں ہے۔ یعنی جو مشائخ چشت پیغام لے کر آئے دین اور اسلام کا، شریعت محمدی کا، اس میں جو اعلی کار تھا، جو وسیلہ بنا، وہ تھا عشق، محبت الہی، سوز و درد، اضطراب۔ ہر کوئی جب آپ سے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، جب بھی کوئی آپ سے ملنے کے لیے آتا تو بڑے مغموم آپ ہوتے، کوئی اپنی پریشانیاں لے کر آتا، کوئی اپنی کیفیتیں لے کر، الگ الگ پریشانیاں، تکلیفیں لے کر آتا، تو ان مصائب کو سن کر آپ بڑے مغموم ہوتے۔ کچھ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنا مغموم پورے پورے دن رہتے ہیں، اگر اسی طرح رہا تو آپ بڑے بیمار ہو جائیں گے، سخت علیل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ جو دن و رات مجھ پر اپنی پریشانیاں رکھتے ہیں، ان کو میں اپنے دل پر رکھتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں، اور ان کی حاجت روائی کی کوشش کرتا ہوں کہ خلق خدا کی، اللہ کی بارگاہ سے مدد ہو جائے اور میں ان کی کوئی پریشانی دور کر دوں۔ اس میں نہ کوئی مسلمان ہے، اس میں نہ کوئی ہندو ہے، اس میں نہ کوئی کالا ہے نہ گورا ہے، نہ اوپر کا، نہ کوئی بادشاہ ہے نہ کوئی غلام ہے۔ یہاں جو بھی خلوص نیت سے حاضر ہوا اور اللہ کا قرب لے کر حاضر ہوا، اللہ کا قرب طلب کرنے حاضر ہوا، یا اپنی پریشانی مشکلیں لے کر آیا، تو سلسلہ چشتیہ کیونکہ نسبت عشق رکھتا تھا، یہ درد ماندانہ سلسلہ ہے، اور ہندوستان کی سرزمین اسی درد و سوز نہا سے پنہاں ہے، اس کے اندر، اس سرزمین کے خمیر میں۔ غریب نواز نے جو نظریہ توحید پیش کیا ہے، اس ماحول میں نظریہ توحید کا پیش کرنا گویا یہ اپنے آپ میں ایک صداقت ہے کہ توحید اللہ تعالیٰ کی مان لینے سے انسانی اقدار میں وحدت پیدا ہوتی ہے۔ یہاں یہ فلسفہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ وحدہ ذات لا شریک لہ نے جو اپنی ربوبیت کا اور ذات وحدہ کا اعلان فرمایا ہے، اور اپنے بندگان خاص سے اس پیغام کو خلق خدا میں پہنچایا ہے، اس کے پیچھے جو کیمیا ہے، جو فلسفہ ہے، وہ یہ ہے
کہ جب اللہ کو ایک جان لے گا، مان لے گا، اور اسی کو ساری کائنات پر متصرف پائے گا، اسی کی ساری کائنات کو اسی کو مالک مانے گا، تو یہاں چاہے وہ کتنا ہی عنید قسم کا انسان ہو، اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ ایک ایسی قوت ہے جس کے ماتحت ہم سب ہیں، اس کی وحدت میں پوری خلق خدا، پوری کائنات متحد ہے۔ یہ تصور توحید ہے کہ انسانی اقدار کو متحد ہونا پڑتا ہے اللہ کو ایک ماننے میں۔ تو غریب نواز رحمت اللہ علیہ اور جمیع صوفیہ، چاہے وہ کسی بھی سرزمین پر موجود اس وقت اللہ کا ولی ہو، پیغام کے لحاظ سے یہ سب ایک ہیں، پیغام کے لحاظ سے، طریقہ کار کے لحاظ سے، اپنے منشا اور ارادت کے لحاظ سے، مقاصد کے لحاظ سے، یہ سب ایک ہے، اور ان سب کا ایک ہی پیغام ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی مخلوق ایک ہے۔ اللہ کی مخلوق میں کسی قسم کی کوئی تفریق اس بنیاد پر نہیں ہو سکتی کہ وہ بادشاہ ہے تو اس کو الگ اعزاز دیا جائے، یہ غلام ہے تو اس کو الگ اعزاز دیا جائے، نہیں، وہی یہ پیغام ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جو متقی و پرہیزگار ہے۔ یہ آفاقی پیغام ہے، یہ عالمی پیغام ہے، یہ عالمگیری اور جہانگیری پیغام ہے، اسلام کی صحیح شکل ہے۔ اس اسلام کی صحیح شکل کو صوفیہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خطے میں اس پیغام کو عام کیا ہے، چاہے وہ امریکہ میں کوئی صوفی بیٹھے ہوں یا ہندوستان میں کوئی صوفی ہو۔ صوفی اپنے مقصد میں صوفی اپنے مقصد کے اندر مختلف نہیں، اپنی مراد میں مختلف نہیں۔ ہاں، اب ہر خطے کے طریقہ کار ہے، ہر خطے کا اپنا ایک منہاج ہے، ایک دستور ہے، ایک طریقہ ہے، ایک راہ ہے۔ جو چیز آپ کی موسم ہے، جس طرح آپ کے خطے میں وہ موسم ہندوستان میں نہیں ہوں گے، جس طرح آپ کے وہاں پھول ہیں، پھل ہیں، وہ ہندوستان میں نہیں ہوں گے، یا ہندوستان میں جو ہے وہ امریکہ میں نہیں ہوں گے۔ اسی طرح صوفیہ مقصد میں ایک ہیں، مراد میں ایک ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس خطے سے زیادہ قریب ہیں، تو وہ منہاج صوفیہ اختیار کرتے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین، جو کہ یہاں بھجن گائے جاتے تھے، کیرتن گائے جاتے تھے، شنکھ بجائے جاتے تھے، مندر میں گھنٹے بجائے جاتے تھے، لوگ موسیقی کے دلدادہ تھے، تو یہاں خواجگان چشت نے اس موسیقی کو، جو ایک زمانہ قدیم سے علماء کے درمیان، علماء ظاہر میں مختلف فی مسئلہ رہا، اسی موسیقی کے ذریعے دلوں کے اندر، ذہنوں کے اندر اسلام کو وابستہ کیا، اسلام کو پہنچایا۔ صوفیہ نے، مشائخ چشت نے، امیر خسرو رحمت اللہ علیہ اس میں ایک طرح امتیاز رکھتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے ہندوستان کے فنکار جو موسیقی کے ہیں، وہ سب کے سب اپنا پیر کامل، اپنا مربی، اپنا استاد حضرت خواجہ امیر خسرو کو مانتے رحمت اللہ علیہ، بلا تفریق مذہب و ملت، کہ آپ نے میوزیکل انسٹرومنٹس بھی ایجاد کیے، اور لے اور میوزیکل جو وائسز ہیں، میوزیکل جو ترانے ہیں، جو انداز ہے، جو لے ہے، جو ترنم ہے، وہ بھی آپ نے ایجاد کیا، اور پورے ہندوستان بر صغیر کی سنسکرتی جو تھی، بسنت آپ لے لیں، رنگ آپ لے لیں، ہولی آپ لے لیں، یہ مذہب، یہ اسلام سے تو وابستہ نہیں تھی نا چیزیں، لیکن اصلاً ان میں کوئی قباحت نہیں تھی کہ جس نظریے کو صوفیہ نے دیکھا، مشائخ چشت نے دیکھا، کہ جو اس کا اصل ہے وہ روحانیت کی طرف ہے، وہ دین کی طرف ہے، وہ خلق خدا کو کسی رنگ میں ڈال کے اللہ سے قریب کرتا ہے، تو اس پہ بڑی بڑی نظم لکھی، اشعار لکھے، بسنت لکھا، ہولی لکھی۔ یہ طریقے خواجگان چشت کے اس سرزمین سے وابستہ رہے، اور اس سرزمین کی نسبت عشقیہ جو تھی اس کے پاسدار رہے خواجگان چشت۔ آپ آج دیکھیے، غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا جو مزار اقدس ہے، پچھلے 8-9 صدی سے
یہ ہر قوم و ملت کے آدمی کو دعوت دیتا ہے ایک ہونے کی، نیک ہونے کی، اللہ کا قریب ہونے کی، اور اسلام کی چھوی کا علمدار 8-9 صدی سے غریب نواز کا آستانہ ہے۔ کسی بھی مشرب یا مسلک کا عالم رہا ہو یا صوفی رہے ہوں، انہوں نے بلا تفریق غریب نواز کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آج بھی جوک در جوک غیر مسلم، چاہے وہ سکھ ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، حتیٰ کہ یہود ہو، حتیٰ کہ ایتھسٹ ہو، جو اللہ پر ہی یقین نہیں رکھتا، جو اللہ کے موجود ہونے کا ہی قائل نہیں، وہ بھی غریب نواز کی بارگاہ میں آتا ہے اور فیضان لے کر جاتا ہے۔ سب کی اپنی اپنی حاجتیں ہوتی ہیں، اپنی حاجتوں کے مطابق عرض گزار بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور یہاں سے سب کو بلا امتیاز، سب کے ساتھ بلا تفریق وہی محبت اور عشق کا پیغام دیا جاتا ہے جو غریب نواز نے 800 سال پہلے دیا۔ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ غریب نواز جس اسلام کو ہندوستان میں لائے تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ اسلام تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پر پیش کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، یقین کامل ہونا اللہ کی ذات پر، اسی پر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا، اور مخلوق خدا کو، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب حبشہ کے بادشاہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ محمد جو ہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ماننے والے لوگوں میں کون ہیں؟ ایک مشہور واقعہ ہے، تاریخوں میں رقم ہے کہ آپ کے محمد جو آپ کے پیغمبر ہیں، ان کے ماننے والے، ان کے مریدین، ان کے متبعین میں کون ہیں؟ تو جعفر طیار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے نبی کے ماننے والوں میں پسماندگان ہیں۔ یہ پسماندگان جو ہیں، یہ جو دبا کچلا طبقہ ہے سوسائٹی کا، یہ جو غریبوں کا، فقراء کا، جن کے ساتھ جن کا سوشل بائیکاٹ ہوا، جن کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، جو غلام بنائے گئے، جن کا استحصال ہوا حقوق کا، جن کو ہمیشہ ہیچ سمجھا گیا، جن کو انسانی حقوق نہیں دیے گئے، وہی ہمارے محمد کے پیروکار ہیں۔ دیکھیے، ہمارے محمد کے پیروکار عرب کے امیر ترین لوگ نہیں ہیں، قبیلے کے عمرا نہیں ہیں، قبائل کے جو قیادت کرنے والے ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو بڑے لوگوں کے، قداور لوگوں کے ظلم کے مارے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کے پیغام کے پہلے دن سے وہ لوگ قریب ہوئے، اور انہی کو دعوت نے متاثر کیا دین اسلام کی، جو قوم کے دبے کچلے لوگ تھے، جو معاشرے میں سماجی طور پر جنہیں ہیج جانا جاتا تھا۔ آپ یہی مناسبت اجمیر کے غریب نواز میں بھی دیکھیں گے، مشائخ ہندوستان میں بھی دیکھیں گے، اور مشائخ پوری دنیا میں کہیں ہوں، اور بالخصوص مشائخ چشت اہل بہشت کے حوالے سے بھی یہی سیرت آپ کو ملے گی کہ ان کے ساتھ جو لوگ جڑے، دشمنی انہوں نے رکھی جو بادشاہ تھے، جو تاجور تھے، پرتھوی راج تھے۔ پرتھوی راج چوہان وقت کا بادشاہ تھا۔ اجمیر سیاسی مرکز بھی تھا، مذہبی مرکز بھی تھا۔ یہاں سیاسی لحاظ سے بھی مرکزی اس کو حیثیت حاصل تھی، مذہبی لحاظ سے بھی اس کو مرکز میں۔ یہاں وقت کے بڑے پادری اور پجاری اور پنڈت بھی موجود تھے، اور وقت کا بڑا بادشاہ اور وقت کا بڑا جو ہے قائد جو ہندوؤں کا تھا، پرتھوی راج چوہان، وہ بھی موجود تھا، جوگی جے پال بھی موجود تھا۔ غریب نواز نے ہمیشہ ان دو لوگوں سے ہیومینٹی کو، انسانیت کو تکلیف رہی ہے۔ ایک ہے کلرجی، وہ کلرجی جنہوں نے اسٹیٹس مین بن کے، جنہوں نے اپنے آپ کو نبی سمجھ کے
یعنی باضابطہ خود کو رسول اور نبی ڈکلیئر کرتے ہوئے ہر ایک کو کافر بنایا، ہر ایک کو مشرک بنایا، ہر ایک کو خلق خدا کو خدا سے دور کیا، اور دین کا جو اصل پیغام تھا، جو اس کی روحانی اور معنوی تاثیر تھی، اس سے لوگوں کو باز رکھا، اس سے متاثر ہونے سے، اپنے کیریکٹر کی وجہ سے باز رکھا، اور بادشاہوں کی اپنی طرف سے ایک جو سختیاں تھیں، جو تشدد تھا کہ میرا فتویٰ ملک میں چلے، میرا مذہب ہی مذہب لوگوں کا ہو، اور میں جو کہوں وہی دین الہی ہو، میں جو کہوں وہی شریعت الہی ہو، میں جسے چاہوں اسے اپنا اقتدار دوں اور جسے چاہوں اسے کچل کے رکھ دوں، یہ چیز، یہ دو لوگوں کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر کمزور کیا، ختم کیا، نیست و نابود کیا، اور وہ دو لوگ اس وقت کے سیاسی طور پر بھی مرکزی حیثیت میں تھے، اور مذہبی طور پر بھی غریب نواز نے دونوں کو چیلنج کیا، اور دونوں ہی نیست و نابود ہوئے، اور جو عوام الناس تھی، جو ان سے پریشان تھی، بدحال تھی، جو ان کے ظلم کی ماری تھی، وہ غریب نواز سے جڑی، مشائخ چشت سے جڑی۔ آج تک آپ یہ دیکھیں گے کہ خواجگان چشت کے آستانوں پر جو لنگر قائم ہے، اس کا جو دستور العمل ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بنیادی وجہ ہے، بہت بنیادی وجہ ہے۔ دیکھیے، لنگر باضابطہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ یہ سمجھیں کہ کسی مذہب خاص کا حصہ ہے۔ یہ ایک عمل ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو تمام انبیاء کی سنت رہا ہے۔ مہمان کی مہمان نوازی، اور ہر آنے والے کو عزت دینا اور تعظیم و تکریم کے ساتھ اسے کھانا کھلانا۔ نانش دید و ایمانش نہ پرسید، اسے کھانا دو، اس کا ایمان نہ پوچھو، اسے روٹی دو، ایمان نہ پوچھو۔ آج بھی یہ معمول مشائخ چشت کے آستانوں پر جاری و ساری ہے، کیونکہ جب پیٹ میں بھوکے کو، پیٹ میں جب بھوک اس کی مرتی ہے، جب کھانا پہنچتا ہے اس کے پیٹ میں، تو وہ کھانا ہی اس کا مذہب ہو جاتا ہے۔ اصل آپ یہ سوچئے کہ کتنی بنیادی نقطہ ہے، یہ کتنا بنیادی نقطہ ہے کہ ایک آنے والا سائل بھوک سے پریشان، پانی کی پیاس سے پریشان اور تھکا ہارا جب وہ آتا ہے، جب وہ کوئی شیلٹر لیتا ہے، جب وہ پناہ گاہ لیتا ہے، تو خانقاہیں اسے پناہ دیتی ہیں، خانقاہیں انہیں اپنی چھت دیتی ہیں۔ جی، انسان کی ضرورت کو پورا کرو، انسان کی جو بھی ضروریت اصلیہ ہیں، حاجت اصلیہ ہیں، اس کے کھانے کی بات ہے، پینے کی بات ہے، اس کو ٹھہرانے کی بات ہے، تو خانقاہیں اسی غرض سے قائم ہوئیں، اور جو بھی اس بارگاہوں میں ان کے حاضر ہوتا تھا، پھر وہ ان کے خدمات سے جب پیوستہ ہوتا تو وہی ان کا دین ہو جاتا تھا۔ خواجگان چشت نے جو اللہ کی ربوبیت ہے اور نظریہ توحید ہے، اس کو عملی جامہ دیا ہے، اس کو عملی جامہ دیا ہے، اور اس عملی جامے سے تمام خلق خدا کو ایک دسترخوان پہ جمع کر دیا۔ اس دسترخوان پہ اس زمانے میں جمع کرنا ایک اپنے آپ میں بہت بڑا چیلنج تھا کہ کوئی براہمن کلاس کا اور ایک کوئی دلت کلاس کا ایک دسترخوان پر بیٹھ کے ایک رکابی میں اگر وہ کھا رہے ہیں، تو یہ غریب نواز کا نظریہ اسلام یہی توحید ہے، اور یہی ربوبیت الہیہ ہے، یہی مشائخ اور صوفیہ کا پیغام ہے کہ ہم جتنے صوفیہ ہیں یا صوفیہ کے ماننے والے ہیں، دراصل آپ ان کی جگہوں پر جب جائیں گے تو آپ کو ایک الگ ہی کیفیات ملے گی، ایک الگ ہی قلبی سکون ملے گا، ایک الگ ہی رجحان ملے گا، جو مدارس میں اور جامعات میں نہیں مل سکتا۔ یہ خانقاہیں قائم ہوئی تھیں جس کی بنیاد تھی تصفیہ قلب
تزکیہ نفس اور قرب الہی اور اتباع سنت رسول اور خلق خدا کے ساتھ ایثار، اخلاق، محبت، رواداری، پاسداری اور ان کے ساتھ آپس کا محبت سے سلوک کرنا، یہی پیغام صوفیہ ہے، یہی پیغام مشائخ چشت ہے۔ شاہ نیاز بے نیاز اس لیے فرماتے ہیں مشائخ چشت کے لیے کہ خانقاہ چشت میں قدم جس نے پہلا رکھا، دوسرا اس کا قدم عرش بالا پر ہوا۔